اپنا کردار ادا کرنا اور ڈیلیور کرنا، تو یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اور اس طرح موقع زندگی میں بہت کم ملا کرتے ہیں، اس طرح خوشی کے موقع کے لیے کہ اس طرح خوشی کے موقع پر آ کر میں، جس طرح مجھ سے پہلے بات ہوئی، پرائم منسٹر لیپ ٹاپ پروگرام، یا جس طرح بابر سلیم صاحب نے بہت تفصیلی باتیں کی ہے، وہ یوتھ کے لیے شہباز شریف صاحب کا پروگرام ہے اور پرائم منسٹر کا پروگرام ہے۔ اس کا ابتدا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو اسی زمانے میں چیف منسٹر پنجاب تھے 2011 میں، ان کا یہ خیال ہے کہ کیوں نہیں بقایا تو ہم ہر کام کے لیے لگے ہوئے، مگر اصل کام یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اتنی ٹیلنٹڈ اور باصلاحیت جو اسٹوڈنٹس ہے، جو اس ملک کا مستقبل ہے، کیوں نہیں کہ اس کا قابل بنا دیا جائے، کہ ان کو مفت لیپ ٹاپ دیے جائے کہ وہ اپنا کردار اور اپنا رول پلے کرے۔ تو اس کا پروگرام باقاعدہ اس نے 2011 میں کیا اور وہی پنجاب سے کیا۔ ہم بقایا صوبوں والے اس کو دیکھتے تھے، ہمارے اسٹوڈنٹس بھی دیکھا کرتے تھے کہ کاش کہ ہماری طرف بھی یہ آ جائے اور یہاں بھی شروع ہو جائے۔ بس 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں نواز شریف صاحب ملک کا وزیر اعظم بنے، اس نے دوبارہ یہ پروگرام پورے پاکستان کے لیے شروع کیا، جس میں KPP شامل ہے اور AJK گلگت بلتستان اور ہر ایک صوبہ شامل رہا، اور وہی سے اس کا سٹارٹ ہوا اور انتہائی کامیابی سے چلتا رہا۔ بدقسمتی سے 2018 میں یہ پروگرام دوبارہ بند کر دیا گیا، وہی رجیم حکومت چینج ہونے کے بعد۔ یہ حقائق فیکٹس ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں، کہ وہی بات جو جوانوں کی ہوتی ہے۔ جب جوانوں کی باری آئی تو چاہیے یہ تھا کہ لیپ ٹاپ اسکیم ڈبل کر دیتے اور ٹرپل کر دیتے، اس کی تعداد زیادہ کر دیتے، اس میں اور بہتری لاتے، تو اس کی بجائے اس کو تالا لگا دیا گیا اور اس کو لاک کر دیا گیا۔ وہی اسکیم 4 سال بن رہی، اور پھر دوبارہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، جب دوبارہ PDM کی گورنمنٹ آئی 2022 میں اس میٹنگ کا حصہ تھا۔ شہباز شریف صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ جہاں سے بھی HEC کو کہا، جہاں سے بھی فنڈ لانے، جہاں سے بھی کاٹنے، مگر یہ پروگرام اس سال 2022 سے دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے۔ اور وہی پروگرام دوبارہ سٹارٹ ہوا اور انتہائی کامیابی سے چلتا رہا۔ اس پروگرام کی خصوصیت، سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ میرٹ کی بنیاد پر ہے، یہ کوئی سفارش کی بنیاد پر نہیں ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہے، اس کو سفارش کریں گے اور نیچے سے آپ کو اوپر لے آئے گا۔ یہ 100% میرٹ کی بنیاد پر ہے، اور میں یہ چیلنج سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایک مثال اسی طرح لایا جائے کہ کسی جگہ میرٹ سے ہٹ کر کام ہوا ہے۔ جو ڈیزرو کرتا ہے، جس کا جہاں سے تعلق ہے، جس کاسٹ سے، جس قبیلے سے، جس پارٹی سے، اس میں وہ میٹر ہی نہیں کرتا ہے، جو میرٹ پر آتا ہے اس کا حق ہے، اور اس کو باقاعدگی میرٹ کی بنیاد پر یہ ملتا آ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس طرح یہ پروگرام آگے جاری رہے گا۔ اس طرح جو بابر سلیم صاحب نے آپ کو بات کی تفصیلی کہ اس کے ساتھ کئی پروگرامز اور جو آپ کے سامنے رکھ دیے، اچھا ہوا کہ یہ موقع ملا، چانس ملا، آپ نے سن لیا، آپ کی اتنی بڑی تعداد، بڑی گیدرنگ۔ میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں وائس چانسلر صاحب اور اس کی پوری ٹیم کا، آپ کی اسٹوڈنٹس کا، کہ اتنے شدید بارش میں، ابھی میں تو جب رات سے اسلام آباد سے آ رہا تھا تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس شدید بارش میں یہ اسٹوڈنٹ کس طرح آئیں گے، مگر یہ آپ کا ایک ولولہ جذبہ کہ آپ اتنی شدید بارش میں اور اتنی ٹھنڈ میں یہاں آ کر اس حال میں موجود ہے اور اتنی ارلی، تو میں بھی آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں اور آپ کے اس خلوص اور اخلاص کو سلام پیش کر لینا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سسٹم اس طرح قائم دائم رہے۔ جس طرح مجھ سے پہلے بات ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی
کہ آپ کے سامنے وہی لوگ بھی آئے، وہی ہمارے بہنیں بھی اور بھائی بھی جو اس پروگرام سے مستفید ہوئے اور ابھی معاشرے میں اور ملک کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، پلے کر رہا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جو انہوں نے آ کر آپ کے سامنے باتیں کی، جس طرح انہوں نے بات کی کہ یہ لیپ ٹاپ اس طرح نہ سمجھے کہ ایک لیپ ٹاپ ہے، ایک ٹول ہے، یہ ہمیں مل گیا۔ یہ ایک ویژن ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اور ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے، اپنے ذات کے لیے، اپنے فیملی اور اس ملک اور قوم کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہم نے دیکھ لیا جب کووڈ آیا، اس پروگرام کا تب اندازہ لگ گیا۔ جب کووڈ آیا اور اس طرح گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا تو ہمارے وہی بہنوں بھائیوں جن کو لیپ ٹاپ ملا تھا، انہوں نے ان کا زبردست استعمال کیا اس ملک اور قوم کے لیے، اور سب نے دیکھ لیا۔ تو اس میں مزید بھی بہتری لانی چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید بہتری لاتے رہیں گے۔ میں اس پروگرام کے لیے اپنے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا، جس کا ہمیشہ ویژن اور سوچ فکر میرٹ کا رہا ہے، اس کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو آپ کا ہمارا یوتھ چیئرمین ہے رانا مشہور صاحب، جس طرح تفصیلی بات ہوئی، اس کا بھی مشکور ہوں کہ جو دوسرے یوتھ پروگرام میں جتنے بھی سکیمز ہیں، ڈیجیٹل یوتھ ہب کی بات ہوئی، آگے باتیں ہوئی، ان سب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا شیئر، آپ کا حصہ رہے گا اور آپ اس ملک اور قوم کے لیے بہتری کے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔ میں ثوابی کی بات ہوئی، واقعی میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج آپ کے سامنے نہیں مگر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ میرا دوسرا گھر ہے، اور ثوابی کے لوگ پیار محبت کے لوگ ہیں، پیار محبت دینے والے لوگ ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں اور دوسری رائے نہیں۔ جب بھی میرا بس چلا، جس جگہ میں تھا، جس پورٹ فولیو پر تھا، تو میرے ثوابی کو عملی طور پر اپنا گھر سمجھ لیا، اپنا حلقہ سمجھ لیا، اور وہی اپنا کردار اور رول ادا کیا۔ آئندہ بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح ادا کرتے رہیں گے۔ آپ کے غم خوشی میں، خاص کر غم میں، جب آپ پر تکالیف آئے، مشکل میں پڑے، تو میں نے بھرپور کوشش کی کہ مشکل میں آپ کے ساتھ رہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ساتھ ہی آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں بات ضرور اسی لیول پر ضرور کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ نوجوان، ہم سب کو جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، اس میں تو کوئی شک اور دوسری رائے ہے نہیں۔ ہم اپنے آباء و اجداد، دوسرے مشران سب سے شروع کریں، آج ہم میں موجود ہی نہیں، ہم کو بھی جانا ہے، آپ ہی کو آنا ہے، آپ ہی نے اس ملک کو لیڈ کرنا ہے، اس کی قیادت کرنا ہے ہر جگہ اور ہر فورم پر۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے، جو بھی جس جگہ بیٹھا ہوا ہے، کہ وہ صرف آپ کو، ان جوانوں کو اپنے ذات کے لیے استعمال نہ کرے، اپنے چند سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے، بلکہ ان کو چاہیے کہ ہم سب کو چاہیے کہ آپ کو اس ملک کے لیے، آپ کو بہتر جوان بنائے، آپ کو اس ملک کا بہتر مستقبل بنائے، اور آپ کو جو بھی چاہیے، جو سہولیات چاہیے، وہ آپ کو دے دے۔ سب سے بہتر بات ہے کہ اگر ہم آپ پر انویسٹ کریں تو ملک پر یہ لگانا ہے، تو آپ اگر بہترین اس طرح بن جائے تو آپ ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے اثاثہ اور ایسٹ بن سکتے ہیں، اور آئندہ آنے والے ٹائم میں آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، اگر ہم اس طرح سوچ فکر آپ کو لے لیں کہ ہر چیز میرٹ اور صلاحیت پر ہونا ہے، تو اگر آپ کو کئی مواقع ملتے، خواہ وہ سیاسی میدان میں ملتے، خواہ وہ گورننس کی میدان میں ملتے، خواہ وہ کاروبار کی میدان میں ملتے، تو آپ بھی اس میرٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اوپر رکھیں گے، سپریم رکھیں گے۔ آپ کا اگر آپ نے یہ سیکھا اور آپ کو یہ سکھانا چاہیے۔ میں آج ضرور بہت خوشی ہوئی کہ میں نے وہی پوچھ لیا آتے وقت کہ یہ کیا کام جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ پہلے جب 2015 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، میں اس کا بھی حصہ رہا۔ حسن اقبال صاحب ہمیشہ اس پلاننگ کمیشن کو دیکھتے ہیں، تو خوشی ہوئی کہ اس زمانے میں بھی
1000 मिलियन का मंसूबा या सवाबी की इस यूनिवर्सिटी के लिए मंजूर किया गया, उन फंड को रिलीज कर दिया गया। और फिर दोबारा जब 2022-23 में मौका मिला और इससे यार डिमांड आई रिवीजन का दोबारा कि इसमें 700 मिलियन मजीद चाहिए, वही भी हसन इकबाल साहब ने मंजूरी देकर या मैंने वो काम जो हो रहा है, जो प्रोजेक्ट या बन रहा है, इंशाअल्लाह ताला इस पर 80% काम मुकम्मल हो गया है और हमारी ख्वाहिश है कि बकाया 20% की भी तकमील हो जाए। वाइस चांसलर साहब ने अपने सिफारशनामे और डिमांड्स में कई चीज़ें रख दिए। मैं उसको यकीन दिलाता हूँ कि आप ये एक प्रॉपर शेप में आप हमें भेज दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ दूंगा। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात करना पड़े, अगर वही प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन हसन इकबाल साहब से बात करना पड़े और अगर हायर एजुकेशन कमीशन से बात करना पड़े, तो मैं भरपूर आपकी नुमाइंदगी करूंगा और उसको यकीनी बनाऊंगा कि जो आपके जेन्युइन डिमांड है उसकी तकमील हो जाए और वही मुकम्मल हो जाए। मैं ज़रूर एक बात जवानों के बारे और फ्यूचर के बारे, आप ये हम सबका मुल्क है, ये मुल्क हो पाकिस्तान हो तो हमारा सियासत भी रहेगा, हमारा कारोबार भी रहेगा, हमारे दूसरे निज़ाम भी चलते रहेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की बात कर लेनी चाहिए, अपने ज़ात से हटकर। ये हमारे ज़ात आने जाने वाली चीज़ें, शख्सियात आने जाने वाले असल है इस मुल्क का कि ये मुल्क कायम दायम रहे। तो इस मौके पर मैं दिल की बात आपसे शेयर करूंगा। इस मौके पर मारे गए हक के बाद और वही 10 मई लास्ट ईयर के जंग के बाद पाकिस्तान जिस मुकाम पर लाया गया है, कभी हमारे सोच में और वह गुमान में ये नहीं था कि इस तरह दिन भी हमें देखने पड़े। और जिस मुकाम पर किया है, जरूर कहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में और वही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की लीडरशिप में तमाम फोर्सेस ने जो किरदार अदा किया और जो पाकिस्तान का नाम बुलंद कर दिया और अपने आप से 20 गुना बड़े दुश्मन को वही शिकस्त दे दी और पाकिस्तान का वही नाम हर जगह चमक रहा है। मैं आपको साउथ अफ्रीका से अभी हो गया आया, वही मैं उनके पार्लियामेंटेरियन से मिला, उनके वज़रा से मिला और इस तरह एक फंक्शन मुनक़िद हुई पाकिस्तानी कम्युनिटी की और कश्मीरी कम्युनिटी की। मुझे उसके वर्ड याद है, उसमें एक वजीर ने कहा कि पाकिस्तान तो अब वही पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान इज चैंपियन ऑफ द स्काई, चैंपियन ऑफ द स्काई। ये उस वजीर के साउथ अफ्रीका में अल्फाज थे कि पाकिस्तान इज चैंपियन ऑफ द स्काई। और जिससे हम मिलते थे उसकी इतनी मोहब्बत प्यार के पाकिस्तानी लोगों में, पाकिस्तानी अफवाज में इतने टैलेंट है, इतनी सलाहियत है, तो हमें उसका दूसरे चीजों में पढ़ने की बजाय उसी का इतराफ भी कर लेना चाहिए, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी होनी चाहिए। और वही जो पाकिस्तान की बकाया सूरत हाल है, मैं नहीं कहता हर एक की अपनी सियासत, हर एक अपने लीडर के लिए बेशक सियासत करे, मगर मुल्क का पहले सोचे। बात यह है कि मुल्क का पहले सोचे। ये दहशतगर्दी की बात, आपको यहाँ आना है, आपको संभालना है। आपको पता है वही दहशतगर्दी की लपेट में जो हमारा सूबा है जिस तरह जल रहा है। मैं कल बात करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब की बहन की फौतगी हुई, मेरा ख्याल था, मैं जा रहा था कि वो बन्नों से ताल्लुक है, उसकी वही दुआ होगी। मुझे रास्ते में बताया गया है कि वही नई पेशावर में। जब मैं पहुंच गया तो उन्होंने कहा कि वही तो ये मुमकिन ही नहीं है, वही तो इतनी दहशतगर्दी और सब कुछ पहले हुए कि आप वही फातिहा ख्वानी के लिए और जनाजे के लिए बैठ ही नहीं सकते। वही वादी तिरा की बात हो रही है। हम भी कहते हैं, मैं आज आपके सामने कहता हूं कि हमारे दिल उनके साथ है। हमें पता है कि जो मुल्क में IDPs बने, मैं खुद इसका शिकार रहा, खुद दहशतगर्दी का भी शिकार रहा। 6-7 दफा वही फेस किया, सुसाइड और दूसरे धमाके, अपने रिश्तेदारों और सिक्योरिटी गार्ड्स की लाशें भी उठाए
اور ساتھ ساتھ اپنے ملک میں IDPs بنے، مہاجر بنے. آپ سوابی کے لوگوں کے گھروں میں ہم آ کے مہمان بنے، مردان کے لوگوں کے ہم مہمان بنے اور ان سردیوں اور گرمیوں میں سے باہر رہے. آج ہمارا دل بھی ان کے ساتھ دھڑکتا ہے کہ اس ٹھنڈ میں اور اس مشکل میں وہی ان کی نقل مکانی اور دوسروں میں جانا. مگر کیا کرے اگر کوئی ایلیمنٹس اس طرح آئے اور وہی اس ملک کے خلاف، اس قوم کے خلاف اور ان کے خلاف، یہ اس ملک کے خلاف، ہم سارے اس ملک کے باسی ہیں. اچھے لوگ بھی اس میں بہت ہیں، مگر اگر چند لوگ آ جائے، چند شر پسند آ جائے، وہی ہمارے انڈیا اور افغانستان اس کے ساتھ مل جائے اور یہاں بھیجا جائے اور وہ اسی طرح کارروائیوں میں لگ جائے جس کے ان لوگوں کا جینا بھی مشکل ہو جائے، ان لوگوں کی وہی ترقی بھی رک جائے، مشکل ہو جائے اور پورے ملک کے لیے بھی تھریٹ بن جائے، تو ان کے خلاف اگر کارروائی نہ کرے تو کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا آپشن کسی کے پاس ہو تو بتایا جائے. اگر کوئی کارروائی ہونی ہے ہم سب کو، تو اس پر ہمیں کوئی سیاست نہیں کر لینے چاہیے. میں کہتا ہوں سیاست ہمیں ایک جگہ رکھنی چاہیے اور اسی طرح ایشوز میں، اسپیشلی دہشت گردی کے ایشو میں ہمیں پالیٹکس میں جانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اس ملک کی مستقبل اور اس قوم کی مستقبل کا سوچنا چاہیے. اور اس ناصر سے میں آپ اسٹوڈنٹس کے سامنے مخاطب ہوں. مجھے وہی APS کا واقعہ بھی یاد ہے. APS کا جو واقعہ ہو آپ کی طرح ہمارے بہنیں اور بھائیوں کی شہادت ہے، میں کبھی بلا ہی نہیں سکتا ہوں کہ اس طرح اندر آ کے اور سب کو یرغمال بنایا. کتنے اس میں شہادتیں ہوئی ہماری اسٹوڈنٹس کی، وہ دن بھی ہمیں یاد ہے. اور جب میں گیا مجھے پورا قصہ یاد ہے. میں بنیرتو طالع میں تھا، مجھے میسج آیا یہاں سے واپس ہو کے جب گیا اور وہی منظر دیکھا آج تک میرے آنکھوں کے سامنے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور اس دن مجھ پر بھی دوبارہ اٹیک ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو ہمیں یہ چیز اگر ہم اس کا خاتمہ نہ کرے، آپ سب کو اسٹوڈنٹس آپ کو آگے آنا ہے، آپ کو ہمیں ایک اس طرح سیف پرامن پاکستان دینا چاہیے. پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ کو یہ رول پلے کر لینا چاہیے جس عہدے میں بیٹھے، کہ آپ جوانوں کو ایک پیسفل پاکستان دے دیں کہ آپ اس میں قابل ہو جائے، کہ آپ یا کالجوں میں بھی آئے، یونیورسٹی میں بھی آ جائے، اپنا کاروبار بھی کرے، اپنا دوسرا بھی کرے اور ملک کے لیے اپنا کردار ادا کرے. تو اسی طرح چیزوں میں آپ سب کو جو بھی بات آتی ہے تو دل سے سوچنا چاہیے اس کے بارے کہ اس ملک اور قوم کی کیا چیز بہتری میں اس میں اپنا کردار اور رول آپ کو پلے کر لینا چاہیے. میں آخر میں ضرور اتنا کہوں گا، میں نے وہ بات پہلے بھی کی کہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو یہ پورے صوبے کا نمائندہ سمجھ کر، اگر میں 5 دفعہ وفاقی کیبنٹ میں رہا، ہمیشہ میرا دفتر ہے پورے KPK کی عوام کا دفتر رہا ہے. ہمیشہ میں اس ثوابی میں کھڑا ہوں، میرا دفتر، میرا قلم اور میرا زبان اس ثوابی کا زبان اور ثوابی کے عوام کا قلم رہا ہے. مجھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے پہلے بھی کیا اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کرتا جاؤں گا. آپ سے وہی جو کچھ ڈیمانڈز آپ کے جو کچھ میرے سامنے آئے ضرور اس میں انشاءاللہ تعالی اپنا رول اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا. تو میں آپ سب کا، آپ کے اتنے ابھی آپ کو لیپ ٹاپس بھی دیں گے، ہمیں بہت خوشی ہوئی. اس طرح موقع کم آتے، ہم تو کو کہتے ہیں آؤ گلی کوچوں میں نکل آئے، آؤ نعرے لگائے وہ ایک طرف، مگر آج اسی طرح موقع. میں کہتا ہوں یہ کوئی سیاست کی جگہ نہیں، ہمیں اس میں کمپیٹ کر لینا چاہیے، ہمیں اس میں مقابلہ کر لینا چاہیے. میں تو اس کا عادی ہوں، لڑنے کا بھی عادی ہوں اور مقابلے کا بھی، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بس میں اگر آج وہی فیڈرل گورنمنٹ ہے EGC سے 250 یا 400 لیپ ٹاپ مل رہا ہے، ہمیں یا صوبائی حکومت کو اس کا مقابلہ کریں کہ ہمیں تو 1000 لیپ ٹاپ دیں گے، ہم تو 2000 لیں گے، ہم تو اور کریں گے، تو اچھی بات ہے. ہمیں مقابلہ کر لینا چاہیے کہ وہی نیپسی ایوارڈ سے جو حصہ ہمیں مل رہا ہے، ہر صوبے کا اس کا شیئر مل رہا ہے، وہی پنجاب کو بھی مل رہا ہے، دوسرے صوبوں کو بھی، اور KPK کو بھی مل رہا ہے. تو ہمیں اس پر مقابلہ کر لینا چاہیے کہ وہ حصہ تو ہمیں بھی مل رہا ہے، ہر 15 دن بعد مل رہا ہے، ہر مہینہ بعد مل رہا ہے.
تو کیوں نہیں ہم کمپیٹ کریں؟ کیا آپ اس صوبے کے عوام یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں بہتر تعلیم کی سہولیات ہو، بہتر اسپتال ہو، بہتر انفراسٹرکچر ہو، بہتر ایگریکلچر ہو، ہمارے کاشتکاروں زمینداروں کا خیال رکھا جائے؟ کہا ہمیں اس پر فوکس کر لینا چاہیے، اس پر کمپیٹ کر لینا چاہیے دوسروں کے ساتھ۔ اچھی چیزیں، اچھی کمپٹیشن زبردست چیز ہے دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا، مگر میں کہتا ہوں اچھی چیزوں میں، اس چیز میں کمپیٹ کرے، مقابلہ کرے کہ آیا وہی کیا مل رہا ہے اور یہاں کیا مل رہا ہے تو بہت اچھی ہوگی، بہت بہتری ہوگی، صوبے کی مفاد کی بات ہوئی تو ہمیشہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، جو فورم جو بھی بات ہو انشاءاللہ تعالیٰ وہی کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا آپ سب سے بھی اور اپنے وہ تمام لیڈرشپ سے بھی، ہر ایک سے جو جس جگہ بیٹھا ہوا ہے، کہ کاش یہ لوگ کے پی کے عوام صرف نعرے لگانے کے لیے، زندہ باد مرد آباد کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ان کا ہم پر بھی حق بنتا ہے۔ اگر یہ ہمارے زندہ باد مرد آباد کے نعرے تو لگاتے، مگر ہمارا حق بنتے کہ ان کو بھی کچھ دے رہے، وہی ثابت کرے کیا آپ کو کیا ملنا چاہیے اور کیا دینا چاہیے۔ وہی پہلے حساب اس سے شروع کرتے کہ آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی انفراسٹرکچر کے لیے۔ مجھے دکھ ہوا اسی دن میں پشاور یونیورسٹی گیا، اس طرح فنکشن میں مجھے بتایا گیا کہ ہمارے تو اگلے مہینے کے تنخواہیں بھی نہیں، پینشنر میرے پیچھے آ گئے، ایک بڑی جلوس، کیا ہماری پینشن کے پیسے نہیں ہیں، ہم تو ویسے بیٹھے ہوئے۔ تو کاش میں سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس پر فوکس کرے۔ اگر ہمارے تعلیمی ادارے اس طرح کینڈرات بن جائے، ہمارے اسپتال سارے دوائیوں سے خالی ہو جائے، وہی مریضوں کا کوئی حال نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہمیں ان کو ٹھیک ہے، سیاست کے موقع پر آپ ضرور، ہماری اپنے پارٹی ہے، آپ ضرور جو اسٹوڈنٹس ہے، ینگ ہے، جو بھی ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں، آپ آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، زندہ باد مرد آباد کہتے ہیں، مگر پھر ہمیں سوچنا ہے کہ یہ تو اپنی جگہ، ابھی ہمیں بھی ان کے لیے کچھ کردار ادا کرنا ہے، کچھ رول پلے کرنا ہے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اس ذمہ داری کو لے کے کہ سب سے پہلے پاکستان، ہمارا یہ یوتھ، ہمارا یہ مستقبل، اس کے لیے ہمیں کام کر لینا چاہیے۔ اگر ہم آگے جاتے ہیں دوسری دنیا میں، آخرت میں، کہ ہم یہ جواب دے سکے کہ آپ نے جو پیچھے چھوڑا ہوا ہے، جو جوان رہ گئے، ان کے لیے آپ نے اپنے اقتدار میں، اپنے دور میں آپ نے اس کو کیا دیا، تو ہمیں یہ عزم کر لینا چاہیے۔ اور آپ کا میں ایک دفعہ پھر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ایک دو نعرے میرے ساتھ لگائے، وہی پاکستان، پاکستان، بہت مہربانی، ہمارے یوتھ، پاکستان کا یوتھ، پاکستان کا مستقبل زندہ باد۔